السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میرا موضوع ہے کہ یہ جو اذان ہوتی ہے مسجدوں میں تو اس کا پڑھنا فرض ہے یا واجب ہے یا سنت ہے۔ تو آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اذان جو پانچوں وقتوں کی نماز کے لیے مسجد میں دی جاتی ہے، جو اذان پانچوں وقتوں کی نماز کے لیے مسجد میں دی جاتی ہے تو اس اذان کا پڑھنا سنت مؤکدہ ہے، جو واجب کا درجہ رکھتی ہے، جو واجب کے درجے میں ہے۔ تو نمازوں کے لیے اذان کا پڑھنا واجب ہوا، یعنی سنت مؤکدہ ہے، اور سنت مؤکدہ واجب کے درجے میں ہوتی ہے، تو نمازوں کے لیے اذان کا پڑھنا واجب ہے۔ اب مسئلہ یہ رہا کہ یہ تو اذان ہو گئی نمازوں والی۔ اب ایک اذان ہوتی ہے، کسی کے گھر بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں اذان پڑی جاتی ہے، مردے کی قبر پر اذان پڑی جاتی ہے، کسی مصیبت کے وقت میں اذان پڑی جاتی ہے، پریشانی کے وقت میں اذان پڑی جاتی ہے، کسی کے گھر میں کوئی آفت ہو تو اس کو بھگانے کے لیے، اس کو دفع کرنے کے لیے اذان پڑی جاتی ہے۔ تو اس اذان کا پڑھنا کیا ہے؟ مستحب ہے، واجب ہے، فرض ہے؟ تو آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ نمازوں کے لیے اذان کا پڑھنا واجب ہوتا ہے، اور بچے کے کان میں، مردے کی قبر پر، مصیبت کے وقت، کہیں آگ لگ جائے تو کسی آفت کو دور کرنے کے لیے اذان کا پڑھنا مستحب ہوتا ہے۔ تو اذان دو طریقے کی ہوئی، ایک اذان کا پڑھنا واجب ہوا اور ایک اذان کا پڑھنا مستحب ہوا۔ جو نمازوں کے لیے مسجد میں اذان ہو اس کا پڑھنا سنت مؤکدہ، جو واجب کے درجے میں ہے، اور جو بچے کے کان میں ہو، مردے کی قبر پر ہو، کسی پریشانی کے وقت میں ہو، کسی آفت کو بھگانے کے لیے ہو، کسی آفت کو دور کرنے کے لیے ہو، گھر میں سکون حاصل کرنے کے لیے ہو، تو اس اذان کا پڑھنا مستحب ہوتا ہے۔ اب اذان جب ہوتی ہے تو شیطان 36 میل دور بھاگ جاتا ہے۔ جب شیطان بھاگتا ہے تو ظاہر بات ہے گھر میں جو آفتیں ہوں گی، بلائیں ہوں گی، گھر میں جب اذان دی جائے گی پریشانی کو دور کرنے کے لیے تو پریشانی بھی ختم ہو جائے گی، وہ آفت بھی ختم ہو جائے گی، وہ بلا بھی ختم ہو جائے گی اذان کی برکت سے۔ اذان میں ہوتا کہ اللہ کا نام، محمد الرسول اللہ کا نام، تو جب اللہ کا نام لیا جائے گا، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام لیا جائے گا تو آفتیں دور ہو جائے گی، بلائیں ختم ہو جائیں گی، اللہ تعالیٰ گھر میں برکت کو نازل فرما دے گا، رحمتوں کو نازل فرما دے گا اذان کی برکت سے۔ اب مسئلہ یہ رہا کہ کچھ لوگ ہمارے بھائی اذان ہوتی ہے تو باتیں کرتے رہتے ہیں، باتوں میں مشغول رہتے ہیں۔ مسجدوں میں اذان ہوتی ہے اور یہ باتیں کرتے رہتے ہیں، تو اس کا مسئلہ کیا ہے؟ تو اس کا مسئلہ یہ ہے، جب مؤذن اذان پڑھے تو سننے والے کو اس کا جواب دینا چاہیے۔ جواب کیا دینا چاہیے؟ جو کلمہ مؤذن پڑھے وہی کلمہ سننے والا بھی پڑھے۔ لیکن جب مؤذن حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح پر پہنچے تو سننے والا اس کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کہے۔ اور فجر میں جب اذان ہو تو اس میں مؤذن ایک جملے کو بڑھاتا ہے، الصلاۃ خیر من النوم، ایک کلمے کو بڑھاتا ہے، الصلاۃ خیر من النوم، تو اس کے جواب میں سننے والے کو کیا کہنا چاہیے؟ صدقتا و بررتا و بالحق نطقتا، یہ کہنا چاہیے۔ اب اذان کے بہت سارے فائدے ہیں۔ جب گھر میں اذان ہوتی ہے تو آفتیں دور ہو جاتی ہیں، بلائیں ٹل جاتی ہیں۔ اسی لیے گھروں پر کہیں کسی کے گھر میں جادو کرا دیا گیا ہو، کسی کے گھر میں کوئی آفت ہو تو لوگ گھروں میں 7 دن اذان پڑھواتے ہیں، 7 دن اذان پڑھواتے ہیں۔
کوئی 3 دن اذان پڑھواتا ہے، کوئی 21 دن اذان پڑھواتا ہے، لہٰذا اذان پڑھی جاتی ہے تو اس اذان کی برکت سے آفتیں بلائیں دور ہو جاتی ہیں۔ اب اس کا ثبوت یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا تو ان کو دہشت طاری ہو گئی، ان کو خوف پیدا ہوا، دہشت ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل سے فرمایا، اے جبریل دنیا پر جاؤ اور اذان کہو۔ حضرت جبریل دنیا پر آئے، انہوں نے اذان کہی، ان کے اذان پڑھنے کی برکت سے حضرت آدم کی دہشت دور ہو گئی، ان کا خوف دور ہو گیا۔ اور اذان پڑھنے سے جب اذان ہوتی ہے تو شیطان 36 میل دور بھاگ جاتا ہے۔ تو لہٰذا آپ اس بات کا خیال رکھیں کہ جب اذان ہو تو خاموش رہا کریں اور اذان کا جواب بھی دیا کریں۔ اور جو انسان، حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذان ہوتی رہی اور سننے والے باتوں میں مشغول رہے، سننے والے باتوں میں مشغول رہے، اذان نہ سنی بلکہ دنیاوی باتوں میں مشغول رہے، تو خطرہ اس بات کا ہے کہ ان کا خاتمہ ایمان پر نہ ہو۔ یعنی جب اذان ہو رہی ہوتی ہے تو ہم باتوں میں مشغول رہیں گے تو خطرہ اس بات کا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ خاتمہ ہمارا بالخیر نہ ہو، ہمارا خاتمہ ایمان پر نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم تمام مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین، بجاہ سید المرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔